صاحب بھی موجود ہیں اور شاہد شمسی صاحب بھی، شاہد صاحب بھی اور ہمارے دیگر ساتھی. یہ آج جو پریس کانفرنس ہے اس کے 2-3 اغراض ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر یہ سازش کی جا رہی ہے، بلکہ تقریباً اب وہ آرڈیننس لا کر یہ تقریباً کر گزرے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کو اس کے منتخب جو نمائندے ہیں ان کے انتخاب سے محروم کیا جا رہا ہے. 4 مرتبہ یہ لوگ کر چکے ہیں یہ کام. ایک ایکٹ لاتے ہیں، اس کے بعد کارروائی شروع کرتے ہیں، بڑی مشکل سے عدالتوں میں جا کر یہ چیز طے ہوتی ہے کہ الیکشن ہوگا بلدیات کا، اور پھر اس کے بعد جب الیکشن قریب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی رخنہ ڈال دیتے ہیں، کوئی نیا ایکٹ لے آتے ہیں، کوئی نیا آرڈیننس لے آتے ہیں اور اس طرح وہ اس کو ملتوی کروا دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ تو اس طرح سے ہوا تھا کہ ملتوی کر دیا گیا تھا اور پھر الیکشن کمیشن نے آخری رات کو یہ فیصلہ کیا کہ صبح الیکشن ہوگا. ظاہر مذاق تھا ایک کہ جو سب مل کر رہے تھے. اس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہوتا ہے، اس میں حکومت بھی شامل ہوتی ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات یا بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے تمام پارٹیاں نہ صرف یہ کہ اپنا فرض ادا نہیں کرتی بلکہ کرنا ہی نہیں چاہتی. اور یہی وجہ ہے کہ 4 مرتبہ ملتوی کر کے بھی اب جب کہ سارے نومینیشنز فائل ہو گئے تھے، اسکروٹنی ہو گئی، اور اب کہتے ہیں کہ جناب صدارتی آرڈیننس آ گیا، اور اس صدارتی آرڈیننس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اسلام آباد کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہوگا، وہ کوئی ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ہی نہیں ہوگی، وہ تو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے. اور غالباً یہی چاہیں گے کہ ان کے 3 MNA کے تحت ایک ایسا نظام بنا دیا جائے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب یہ بادشاہ سلامت محسوس کریں کہ بلدیاتی الیکشن کر ہی دیا جائے، اور جب وہ ہو جائے تو ان کے MNAs ہی اس پورے نظام کو سنبھالیں اور بیوروکریسی سنبھالیں. اس لیے کہ اس وقت کی جو بیوروکریسی ہے وہ بالکل ایک خاندانی نظام کے تحت کام کر رہی ہے. چونکہ خاندانوں کی اجارہ داری کا نظام ہے ہمارے یہ پورے سسٹم میں، تو وہ بالکل بیوروکریٹس اپنی مرضی کے لاتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، اور ایک طرح سے جو عوام کا حق حکمرانی ہے اس کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا ہے. اس لیے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس صدارتی آرڈیننس کی کہ جو گزشتہ دن یہ لے کر آئے ہیں، اور اس میں ایک مرتبہ پھر یہ اس بلدیاتی انتخاب کو بھی ملتوی کرنا چاہتے ہیں. بلکہ اب تو انہوں نے آرڈیننس میں پہلے 6 مہینے کی کوئی لمٹ ہوتی تھی ایڈمنسٹریٹر کے لیے، اب وہ لمٹ بھی انہوں نے ختم کر دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا تو ارادہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی الیکشن کرانا چاہتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے. اس وقت اسلام آباد جیسا شہر جو ہمارا کیپٹل ہے، اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا انتظام بہت اچھا ہوگا، لیکن اس وقت یہاں شدید کرائسس ہے، یہاں پانی کا کرائسس بہت شدید ہے، اور کوئی اس میں کام نہیں ہو رہا، اس لیے کہ لوگوں کی منتخب حکومتیں نہیں ہوتی جو اس برڈن کو لیں اور کوئی کام کر سکیں. مثلاً یہاں رین ہارویسٹنگ کا ایک سسٹم طویل عرصے سے طے ہے، کتنی بارشیں ہوتی ہیں تو اس بارش کے پانی کو سیکیور کیا جائے، محفوظ کیا جائے، ریزروائرز بنائے جائیں، وہ کام نہیں ہوتا. اسی طرح چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر ان کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، وہ کام نہیں ہوتا. واٹر ٹیبل نیچے چلا گیا ہے. پہلے زمین میں سے پانی نکال کر لوگ استعمال کر لیتے تھے، نظام تو پہلے بھی اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن ہم تو صرف کراچی میں ہی دیکھتے تھے کہ وہاں ٹینکرز مافیا ہے. اب تو یہاں بھی ٹینکرز کے ذریعے سے پانی کی سپلائی کا نظام ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا ہی نہیں کر رہی، اور جو گراس روٹ لیول پر منتخب بلدیاتی نمائندے کر سکتے ہیں وہ انتخابی نہیں کراتے. یہ تو صرف ایک معاملہ میں نے آپ کو بتایا ہے. تقریباً 70% اسلام آباد اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، بلکہ سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں بہت ساری جگہوں پر، آبادیاں خراب ہیں. صرف چند آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکٹرز ہیں ان میں نظر آتا ہے کہ کوئی چیز بہتر ہوئی ہے. پھر جو اسلام آباد کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ یہ ہے جو جنگلات کی اور درختوں کی کٹائی ہوئی ہے، اور تقریباً 40-50 ہزار درخت انہوں نے کاٹ دیے ہیں. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے درختوں کے ساتھ، ماحولیات کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ، کہ ایک ایسا شہر جو مشہور ہے اپنی گرینری پر، پوری دنیا میں اس کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے، اور وہیں آپ درختوں کی کٹائی شروع کر دیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے اہداف کی خاطر آپ یہ دیکھیں ہی نہیں کہ آپ ماحولیات پہ کیا اثر ڈال رہے ہیں.
اس لیے ہم نہ صرف یہ کہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں بلکہ حکومت کو جواب دینا پڑے گا کہ کون اس کا رسپانسبل ہے، کون یہ کام کروا رہا ہے اور کیوں کاٹے ہیں انہوں نے یہ درخت۔ یہ جو ظلم کیا ہے پوری ماحولیات کے ساتھ، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ رک بھی نہیں رہے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ قومی اسمبلی میں مختلف جماعتیں اس پر بات کر رہی ہیں۔ او بھائی، سب حکومت میں شامل ہیں، حکومت میں شامل بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب اگر پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ نورا کشتی کیوں کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، فلاں والے فلاں والے؟ تو یہ حکومت میں شامل بھی ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ درخت کیوں کٹ گئے، یہ کہاں تھے جب یہ درخت کٹ رہے تھے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ اور یہ بات کہنا کہ ہم نے 40,000 نئے درخت لگا دیے ہیں، یہ بے وقوف بنانے والی بات ہے۔ عام آدمی کس کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں؟ یہ درختوں کی کٹائی اور درختوں کے نئے درختوں کے لگانے کا عمل اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ پہلے سارے کاٹ دیں اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں لگا دیں، اور جس میں آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ اگر گزشتہ 15 سے 20 سال جتنی کیمپین چلائی گئی ہیں درختوں کی، اسلام آباد میں ہی لے لیں چلیں، ان میں جتنے ہزار درخت انہوں نے اعلان کیے ہیں اور لگائے ہیں اس کا ڈیٹا لے لیجئے، اور جتنے محفوظ رہے ہیں اس کا ڈیٹا لے لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ 5% درخت بھی یہ بچا نہیں پاتے، محفوظ نہیں کر پاتے، اور یہ صرف ایک کاغذی چیزیں ہوتی ہیں کہ بس یہ جناب یہ ڈرائیو چل گئی، وہ کیمپین چل گئی، اور اس طرح سے یہ ماحولیات کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور 40,000 درخت ہٹانے کے بعد آپ 40,000 نئی ٹہنیاں لگا دیں گے تو اس کا تو 5% بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ایک طریقہ، اگر کہیں آپ کو درخت ہٹانے بھی پڑتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ سائملٹینیس یہ کام کرنے کا ہوتا ہے۔ اس کا پورا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کو فکس کرنا چاہیے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کو اندر ہونا چاہیے، سیدھا سیدھا جیل کے اندر ہونا چاہیے جن لوگوں نے بھی یہ کام کروایا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ تباہی و بربادی پوری ماحولیات کے اوپر پھیرتے چلے جائیں؟ پوری دنیا میں آپ گاتے رہتے ہیں ماحولیات کا مسئلہ ہے، ماحولیات کا مسئلہ ہے، اور جہاں درخت موجود ہے وہ آپ کاٹتے چلے جائیں۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اس طرح سے تو نہیں آپ چیزوں کو ایڈریس کر سکتے۔ لہٰذا ہمارا اسلام آباد کے حوالے سے واضح طور پر یہ مطالبہ ہے کہ جو اب نامینیشنز فائل ہو گئی ہیں اسی پچھلے اس پر، حالانکہ اس ایکٹ میں بھی خاصی پرابلمس تھیں، لیکن چلیں اب الیکشن تو کرائیں کم از کم، لیکن وہ الیکشن یہ نہیں کروا رہے ہیں، اور اس آرڈیننس کو منسوخ ہونا چاہیے، اور الیکشن کو فوری طور پر جو 15 فروری آپ کے یہاں طے شدہ ہے، 15 فروری کو الیکشن اسلام آباد میں ہونا چاہیے، اور یہ اس طرح کی جو بھی غیر جمہوری ہتھ کنڈے ہیں ان ہتھ کنڈوں کو ختم ہونا چاہیے۔ اس وقت پنجاب میں بھی پورے ایک بلدیاتی ایکٹ آیا ہوا ہے، اور یہ بلدیاتی ایکٹ انتہائی غیر جمہوری ہے، غیر آئینی ہے، اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں یہ کہا گیا، اور اب سرحدی آرڈیننس میں بھی یہ بات موجود ہے، یعنی اس کی جتنی خرابیاں تھیں وہ اسلام آباد والے ایکٹ میں لے آئیں، کوئی خرابی دور تو نہیں کر رہا ہے۔ اور پنجاب کے ایکٹ میں یہ بات موجود ہے کہ یونین کونسل کا چیئرمین وائس چیئرمین بھی عوام براہ راست اپنے ووٹ سے منتخب نہیں کریں گے، بلکہ پوری یو سی ایک حلقہ ہوگا اور اس میں ایک آدمی ایک ووٹ ڈالے گا، اور جو اوپر کے 9 لوگ ہوں گے وہ بن جائیں گے، پھر 9 لوگ مزید 4 لوگوں کو منتخب کریں گے، اور یہ 13 لوگ مل کر یو سی چیئرمین وائس چیئرمین کا انتخاب کریں گے، اور غیر جماعتی انتخاب ہوگا یہ، اور غیر جماعتی انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر یہ اپنی پارٹی منتخب کریں گے کہ کس پارٹی میں انہیں جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سینٹ میں یہ منڈی لگاتے رہے ہیں انسانوں کی، جو قومی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اور ٹریڈنگ کرتے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر ایک یونین کونسل کی سطح پر بھی لاکھوں انسانوں کی خرید و فروخت کا نظام بنائیں اور ان کو جبراً مجبور کریں کہ وہ ان کی پارٹی میں شامل ہوں۔ یہ جمہوریت کشی ہے، یہ عوام دشمنی ہے، یہ عوام کے حق حکمرانی کا قتل عام ہے جو یہ پنجاب کے حکمران اس وقت کر رہے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اپنے ایک اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی جو بیوروکریسی ہے وہی تمام تر چیزوں کو لے کر چل رہی ہے، اور 10 سال ہو گئے، یعنی یہ 2014 کے اینڈ میں اور 2015 میں انتخاب ہوا پنجاب میں بلدیاتی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو 1 سال تقریباً لگا دیا، اس سے بھی زیادہ، کہ وہ اپنے چارج سنبھالتے۔
پھر ابھی 2-3 سال ہوئے تھے، اس زمانے میں حکومت نون لیگ کی تھی جب یہ انتخاب ہوا، نون لیگ کے بعد حکومت پی ٹی آئی کی آ گئی، پی ٹی آئی نے معطل کر دیا بلدیاتی اداروں کو ہی. پھر اس کے بعد سال 1.5 سال بعد وہ بحال ہوئے. پھر بحال ہونے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، سارا نظام جو ہے وہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں تھا. اور پھر اس کے بعد جب اس کی مدت ختم ہوئی ہے تو جب سے لے کر 3-4 سال ہو گئے ہیں یہ بلدیاتی انتخاب انہوں نے نہیں کروایا ہے. ایک ایک لاتے ہیں، پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے، ڈیلیمیٹیشن ہونے لگتی ہے، پھر دوسرا ایکٹ لے آتے ہیں، پھر تیسرا لے آتے ہیں، اور اس طرح یہ ٹالے چلے جا رہے ہیں. انہیں اپنی شکست نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں عوام میں ایک رد عمل پیدا ہوگا. ان حکمرانوں کی ایک پرابلم یہ ہے، نام نہاد جمہوری، کوئی کہتا ہے ووٹ کو عزت دو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی پارٹی کے ورکرز کو بھی عزت نہیں دینا چاہتے. یہ گراس روٹ لیول پر کسی کو اوپر نہیں اٹھنے دینا چاہتے. اب آپ دیکھیں نا، اسلام آباد میں یہ کر رہے ہیں کہ ایک اسلام آباد کے بجائے 3 اسلام آباد بنا دیں گے یہ ٹاؤنز کی بنیاد پر. اور لاہور میں کیا کیا ہے کہ جو لاہور جیسا شہر، میٹروپولیٹن سٹی، اس کو ایک ٹاؤن کا درجہ دے دیا. ایک ٹاؤن ہوگا اور اس کے نیچے جو ہے وہ سینکڑوں یو سی ہوں گی. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے نتیجے میں کیسے جو ہے وہ یہ سب چیزیں ہینڈل ہو پائیں گی. اسی طرح سے یہ بڑے شہروں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے اور سارے کے سارے اختیارات جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ بیوروکریسی کے ذریعے سے ہی تمام چیزوں کو ہینڈل کریں گے. پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 140A ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں، بلدیاتی ادارے نہیں ہوتے. اور بلدیاتی حکومتوں کو تمام مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات منتقل کیے جائیں. منتقل کا لفظ ہے، ٹرانسفر کا لفظ ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ یہ کہیں کہ جناب کہ وہ صرف آپ ڈیلیگیشن کر دیں پاورز کی، تفویض کر دیں کچھ کام. یہ نہیں ہے، آپ کو منتقل کرنے ہیں، سیاسی بھی، مالیاتی بھی اور انتظامی بھی، تمام تر اختیارات. لیکن ان بلدیاتی ایکٹس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ساری کی ساری چیزیں حکومت اپنے پاس رکھتی ہے. اب آپ پنجاب میں دیکھ لیجئے، انہوں نے ساری اتھارٹیز بنا کر صوبائی حکومت نے پہلے قبضے میں لے لی. بلدیاتی حکومتیں آئیں گی تو وہ کیا کریں گی؟ نہ وہ ہارٹیکلچر کا کام کر سکتی ہیں، نہ وہ پانی ان کے ہاتھ میں ہوگا، نہ کچرے کا نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا. بالکل جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں شور مچاتے رہتے ہیں ہم کہ یہ انہوں نے سارا دھندا کیا ہوا ہے کہ سارے اختیارات اوپر رکھے ہوئے ہیں اور گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی اختیار نہیں دیتے. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے جو یہ ساری پارٹیاں مل کر کرتی ہیں. اور ابھی بھی اس پنجاب کے ایکٹ میں اسی طرح سے یہ سلسلہ موجود ہے. تو ایک تو یہ کہ اس میں غیر جماعتی انتخاب ہے. جب کورٹ میں ہم نے کیس کیا ہے اور جب جج صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ غیر جماعتی کیوں کرا رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کس قدر فضول بات کی ہے حکومت کے نمائندے نے. اور اس نے کہا کہ ہم تو غیر جماعتی نہیں کرا رہے، ہم تو جماعتی کرا رہے ہیں، اس لیے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ان کو کسی جماعت کو منتخب کرنا ہوگا. اور بھائی بندوں کو اختیار دے دو کہ وہ کس جماعت کو منتخب کرتے ہیں. انسانوں کو اختیار دے دو، تم ان لوگوں کو زبردستی مجبور کر کے یا تو تھریٹ دے کر یا خرید کر آپ پارٹی منتخب کروائیں گے جو فاشزم ہے. یہ فاشسٹ ایٹیچیوڈ ہے جو حکومت اس بلدیاتی انتخاب میں کرنا چاہ رہی ہے کہ زبردستی لوگوں کو مسلط کر، یعنی زبردستی اپنے پاس شامل کر لو اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ یا ان کو خرید لو. تو یہ طریقہ کار تو کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پنجاب کا بھی بلدیاتی ایکٹ ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے، جماعتی بنیادوں پہ ہونا چاہیے. تمام میٹروپولیٹن اور جو تحصیل کے جتنے ادارے وہ ہیں کونسلز، ان کو ایک اپ گریڈڈ درجہ ملنا چاہیے. تحصیل کارپوریشنز ہونی چاہیے، ان کو بحال ہونا چاہیے. اور اسی طرح بیوروکریسی کا کام منتخب نمائندوں کے ماتحت ہو کر کام کرنا ہے. اس کا کام اوپر آ کر منتخب نمائندوں کے اوپر حکمرانی کرنا نہیں ہے. بلدیاتی انتخاب میں گراس روٹ لیول پر جب نمائندگی ملتی ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں. اس بیوروکریسی کو اس کے ماتحت ہونا چاہیے. یہ کیسا نظام ہے؟ آئین کچھ اور کہتا ہے اور حکومت کچھ اور طریقے سے کام چلاتی ہے. اور انگریز کی تیار کردہ ذہنیت آج بھی بیوروکریسی میں چل رہی ہے اور وہ قوم کے حاکم بن کر کام کرتے ہیں، جو کسی صورت میں بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. ہمارا آئین اس کے خلاف ہے. اس لیے بلدیاتی منتخب نمائندوں کے ماتحت بیوروکریسی ہونی چاہیے اور تمام تر اختیارات ان کے پاس ہونے چاہیے. تب جا کر جو ہے وہ کوئی ملک کا حال بہتر ہوگا. اب کمپیریزن کرتے ہیں سندھ سے. بھائی سندھ کوئی کمپیریزن کرنے کی چیز ہے کہ پنجاب کی حکومت کہے کہ ہم سندھ کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ جو بجٹ پنجاب حکومت کو ملتا ہے، جو
NFC ایوارڈ میں ان کا حصہ ملتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر ہم 15-20 سال کا حساب لگا لیں تو یہ ہزارہا ارب روپے ترقیاتی فنڈز کے ہوتے ہیں. ان فنڈز کی مقدار کو دیکھ لیجئے اور پھر کام کو دیکھیے تو پتہ چل جائے گا آپ کو. چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ دوسرے صوبے ہوں، جتنے فنڈز ملتے ہیں ان فنڈز کا استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ کیا لاہور میں اس وقت سب ویز کا نظام نہیں بن جانا چاہیے تھا اس فنڈ میں جو فنڈ ان کو ملے؟ اگر نہیں بنا ہے اور 1-2 BRT بنا کر اور ایک ٹرین چلا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا اس لیے کہ یہ کراچی سے بہتر ہے، تو بھائی آپ کمپیریزن اس سے نہ کریں. وہاں تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ تو بھگت ہی رہے لوگ. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے حصے کا کتنا کام کیا ہے؟ آپ نے ان فنڈز کو یوٹیلائز کیا ہے نہیں کیا؟ کرپشن کتنی ہوئی ہے؟ لوٹ مار کتنی ہوئی ہے؟ اسی طرح اسلام آباد جیسے شہر میں تو سب ویز کا نظام ہونا چاہیے نا، بلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم بننا چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ گاڑیوں کا جو رش ہوتا ہے، اس کا دھواں ہوتا ہے، ماحولیات پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس سے بچتے ہیں ہم. لیکن ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی ہے. تو لہٰذا اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پنجاب کے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف عوامی ریفرینڈم کر رہے ہیں. پورے پنجاب میں کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ، اور عوام کے پاس ہم جا رہے ہیں، عوام کا مینڈیٹ لے رہے ہیں. اور ہم نے ہر جگہ پر، مرکزی سطح پر بھی جو ایسے لوگ ہیں جو معاشرے میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، وکلاء ہیں، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب لوگوں پر مشتمل ایک ریفرینڈم کمیشن بنایا ہے. اور اسی طرح تمام ڈسٹرکٹ میں بھی یہ ریفرینڈم کمیشن بنے ہیں، اور ان کی نگرانی میں یہ پورا ریفرینڈم کا عمل ہوگا. اور پورے پنجاب میں بیک وقت یہ کل سے شروع ہوگا اور 4 دن تک چلے گا. اور اس میں ہم کروڑوں لوگوں کی رائے انشاءاللہ حاصل کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ بلدیات کا جو ایکٹ ہے پنجاب کا، یہ ایک کالا قانون ہے، اور اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور عوام سے بھی اس کا کنسرن لیں گے. اور جب عوام سے رائے لے لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اعلان کریں گے پنجاب اسمبلی کے گھیراؤ کا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب منعقد بھی کیے جائیں اور جمہوری اور آئینی طریقے سے منعقد کیے جائیں. اب یہ دھندا ختم ہونا چاہیے کہ سارے اختیارات پر آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. آج انہی 2-3 چیزوں پر فوکس کرنا تھا. باقی ظاہر ہے کہ اگر کوئی سوال آپ کا ہو تو انشاءاللہ جواب دیں. آپ نے جیسے یہ کہا کہ جو قصوروار ہے اسے جیل میں ہونا چاہیے. کل طلال چودھری صاحب جو وزیر مملکت داخلہ ہیں، انہوں نے صفائی دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کام صرف چیئرمین CDA نے نہیں کیا، بلکہ یہ فیصلہ حکومت کا تھا. یہ درخت کاٹنے کا، یہ درخت کاٹے گئے ہیں، یہ حکومت کا فیصلہ تھا، حکومت کی پالیسی تھی، اور ہم نئے درخت لگا رہے ہیں. تو کیا آپ پھر یہ مطالبہ کریں گے کہ حکومت کو جیل میں ہونا چاہیے؟ بالکل، میں نے تو کہا ہے بھائی کوئی بھی اپنی رسپانسو ہو. یہ تو دیکھیں نا عقیدہ دلیری کتنی ہے کہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. کوئی جسٹیفیکیشن تو دے نا. وہ درخت کا کاٹنے کا کوئی قانون ہے نا پاکستان میں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اگر کاٹنا پڑے گا تو کیوں کاٹنا پڑے گا، اس کے اسباب کیا ہوں گے. اور اب تو دنیا میں ٹیکنالوجی اس طرح کی آ گئی ہے کہ آپ جڑ سمیت پورا کا پورا درخت نکال لیتے ہیں تاکہ وہ درخت خراب نہ ہو. یہ کاٹنے والا عمل اب کیوں ہوتا ہے اس وقت؟ وہ ٹیکنالوجی موجود ہے اور پاکستان میں بھی موجود ہے. اگر اس کو تھوڑا سا بہتر بنائیں تو یہ کام کر سکتے ہیں. تو درخت کا کاٹنا اور اس کی ذمہ داری لینا، تو پھر قانون میں اس کا جو جرم ہے اس جرم کے مطابق جیل میں ہونا چاہیے. سیدھی بات ہے، کوئی بھی ہو. حافظ صاحب، یہاں پر اسلام آباد میں جو مقامی درخت ہیں وہ لگانے کی بجائے ایلوکیریا اور پام ٹریز جو 1.5-2 لاکھ کے ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر انکروچمنٹ کے نام پہ بہت زیادہ، یعنی کہ پوری آبادیاں جو ہے وہ صاف کر دے گی، اور مزید کو نوٹس دیے گئے. تو اس پر جماعت اسلامی کا کیا؟ نہیں، موقع ہمارا بالکل واضح ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ پورا جو ماحولیات کا مسئلہ ہے اس کے اوپر عوام کے سامنے سارے حقائق آنے چاہیے کہ یہ درخت کون سے ہٹتے ہیں، کون سے لگائے جاتے ہیں، کس کے کتنے کک بیکس ہیں جو باہر سے امپورٹ کیے جا رہے ہیں درخت، اور کیوں کیے جا رہے ہیں. ہمارے ماحول میں کون سا درخت بہتر ہے اس کو لگنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آبادیوں کے اٹھانے کا معاملہ ہے، اس میں پہلے تو وہ رسپانسبلٹی کون لے گا کہ اگر کوئی غیر قانونی آبادی بھی کہیں آباد ہو رہی ہوتی ہے تو ایک دن میں تو نہیں ہوتی، ایک سال میں بھی نہیں ہوتی، کئی برس لگتے ہیں. تو اس برس میں کوئی ڈپٹی کمشنر ہوگا نا یہاں کا، کوئی وزیر اعظم پاکستان ہوگا اس دوران میں. جتنے آپ کے ادارے ہیں، جو CDA ہے، MCI ہے، یہ سارے ادارے ہیں، ان کا بھی تو کوئی نہ کوئی رسپانسبل ہوگا. تو پہلے تو ان کو فکس کریں نا آپ. جن کی موجودگی میں غیر قانونی تجاوزات ہوئیں اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور جب لوگ بس جاتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، اور غریب لوگ براہ راست تھوڑی، ان کے مڈل مین ہوتے ہیں جو حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں، بیوروکریسی کے نمائندے ہوتے ہیں.
دھندا چل رہا ہوتا ہے کروڑوں روپے کا ماہانہ، اور اس میں لوگ آ کر بس جاتے ہیں۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو ہٹا دو، یہ غیر قانونی ہے، اور اگر سپریم کورٹ ان کو کچی آبادی کا درجہ دے رہا ہے تو پھر کیسے آپ کس قانون کے تحت ہٹائیں گے؟ کوئی دوسرا قانون نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کمپنسیشن دیں، ان کو زر تلافی دیں، دوسری جگہ دیں، اور اس کے کچھ پیسے دیں، اور لوگوں کو لے جا کے وہاں پر بسا دیں۔ یہی طریقہ ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا، کراچی میں ایک لیاری ایکسپریس وے بنا اور ایک سبزی منڈی تھی پرانی، اس وقت نعمت اللہ خان صاحب وہاں کے ناظم تھے، میئر تھے، تو لوگوں نے کہا اس کو ہٹا دو، بس یہ تو غیر قانونی ہے اور ہمیں لیاری ایکسپریس وے بنانا ہے، وہ ضروری ہے، تو جتنی آبادیاں آتی ہیں گرا دو۔ خان صاحب نے کہا میں ایک کو بھی نہیں گرانے دوں گا، اور انہوں نے سب کا سروے کروایا، اور اس کے بعد ان کو اس وقت کے ریٹ کے مطابق پیسے دیے، جو لیز تھے اس کا ریٹ تھا، جو ان لیز تھے ان کو دیا، اور متبادل پوری بستی بسائی وہاں پر۔ لیاری ایکسپریس وے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ایک پوری، جس کو بسایا، گھر بنائے، پوری مارکیٹ بنائی، سڑکیں بنائی، گیس دی، بجلی دی، اور لوگوں کو عزت کے ساتھ وہاں منتقل کیا۔ یہ 2-3-4 سال کے اندر یہ سارا کام مکمل ہو گیا، اور وہ ساری کی ساری آبادیاں بھی خالی ہو گئیں، اور لوگوں کو جگہ بھی مل گئی، کمپنسیشن بھی مل گئی۔ تو یہ کام آج سے 20-25 سال پہلے جماعت اسلامی کے میئر نے کر دیا تھا، تو یہ کام اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے اسی طرح سبزی منڈی، نئی سبزی منڈی بسائی، سب کو متبادل جگہیں فراہم کی، اور اس سے زیادہ بہتر جگہیں فراہم کی، اور اس کے بعد اس کو ہٹا کے پارک بنا دیا۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو غیر قانونی بستیاں بس رہی ہوتی ہیں، جو لوگ اس وقت سرکاری افسر تھے یا پولیٹیکل آفس ہولڈر سے، ان سب کو جو ہے وہ فکس کرنا چاہیے، اور ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے۔